The Assembly will hear an address now by His Excellency Rashad Mohammed Al Alimi, President of the Presidential Leadership Council of the Republic of Yemen. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Bismillahirrahman. In the name of God, most gracious, most merciful. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرا آج کا بیان یمن کے لیے دنیا کے لیے کے عنوان سے ہے۔ معزز سربراہان مملکت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے محترم صدر، سیکرٹری جنرل، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں محترمہ اینلین اور ان کے ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کو جنرل اسمبلی کی صدارت سنبھالنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی اس اہم ذمہ داری میں کامیاب ہوں جو کہ امن، ترقی اور انسانی حقوق کے لیے بہترین شراکت داری کے نعرے کے تحت انجام دی جا رہی ہے۔ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں امید ہے کہ ان دونوں قائدین کی قیادت میں ہم یمن میں امن قائم کرنے، انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور امداد و کارکنوں کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات کر سکیں گے جنہیں ایران نواز دہشت گرد حوثی ملیشیاؤں نے اغوا کر رکھا ہے۔ میں اس موقع پر یمن کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج سے 63 سال قبل نسل پرست امامی حکومت کے خاتمے اور جمہوریہ کے قیام کی سالگرہ منا رہی ہیں۔ ایسی جمہوریہ جو آزادی، انصاف، مساوات، خواتین کی شمولیت اور انسانی حقوق کی ضمانت پر قائم ہے۔ معزز حاضرین، اقوام متحدہ ایک ہولناک عالمی جنگ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ تب دنیا نے یہ عہد کیا تھا کہ کوئی قوم آمریت، افراتفری یا قحط کا تنہا سامنا نہیں کرے گی۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ادارہ انسانی بقا اقوام کے حق خود ارادت کی پاسداری کرے گا تاکہ تمام اقوام امن، ترقی اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد ہم یمن کے عوام کی جانب وہی سوال دہرا رہے ہیں، کیا وہ اصول آج بھی زندہ ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ہمارا ملک ایرانی حکومت کے توسیع پسندانہ منصوبوں اور ان کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے رحم و کرم پر کیوں ہے؟ وہ ملیشیائیں جب بھوک کو ہتھیار بناتی ہیں، مذہب کو سیاسی آلہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور عالمی بحری راستوں کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بناتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جو تہذیب و تمدن کی قدیم بنیادوں پر کھڑا تھا، آخر کیوں دہشت گردی کے سب سے خطرناک مراکز میں تبدیل ہو رہا ہے؟ ہم یہاں صرف یمن کی جدوجہد کی کہانی سنانے نہیں آئے، بلکہ اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ دنیا صرف سنے گی نہیں بلکہ عملی اقدامات کرے گی تاکہ وہ نجات ممکن ہو جس کا ہم نے اپنے عوام سے وعدہ کیا۔ ہمیں ماضی کے بیانات کی تکرار نہیں بلکہ نئے مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات درکار ہیں۔ معززین، یمن کا بحران اب صرف ایک داخلی مسئلہ نہیں رہا بلکہ اقوام متحدہ کی ساکھ کا اصل امتحان بن چکا ہے۔ حوثی ملیشیاؤں نے ایک دہائی قبل ایرانی پشت پناہی سے قومی اتفاق رائے کے خلاف بغاوت کی جس کے بعد یمن بدترین انسانی بحران کا شکار ہوا۔ اب یہ بحران یمن کی سرحدوں سے نکل کر پورے خطے بلکہ دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ حوثی محض ایک باغی گروہ نہیں رہے بلکہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم بن چکے ہیں جو ایران کے مہلک ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ ان کے پاس بیلسٹک میزائل، ڈرون، بارودی کشتیاں، سمندری بارودی سرنگوں سمیت جدید ممنوعہ اسلحہ موجود ہیں۔ یہ غیر قانونی گروہ منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے مواصلاتی نظام کو نشانہ بناتا ہے اور یمن کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ میں تبدیل کر چکا ہے۔ یہ صرف جنگی ہتھیار نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ ہے جس کا مقصد خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو اثر نو ترتیب دینا ہے۔ جو قوتیں آج ان کے ساتھ نرم رہ رہی ہیں یا نرمی برت رہی ہیں، وہ اس وقت کا تصور کریں جب بحیر احمر اور دیگر عالمی بحر گزرگاہیں مکمل طور پر دہشت گردوں کی شکنجے میں آ جائیں گی۔ گزشتہ برسوں نے یہ ثابت کیا کہ نرمی اور رعایتوں کی پالیسی نے نہ صرف تباہی کی بلکہ مزید بحرانوں کو جنم دیا۔ حوثیوں نے ان مہلتوں کا فائدہ اٹھا کر اپنا اسلحہ ذخیرہ کیا، وسیع کیا۔ اقوام متحدہ اپنے ہی عملے کو صنعا سے بازیاب نہ کروا سکی، نہ ہی تیل کی تنصیبات، تجارتی جہازوں کا تحفظ ممکن ہوا۔ اب یہ واضح ہو چکا کہ عام نہ صرف دعووں یا بیانات سے نہیں بلکہ قوت کے ساتھ نافذ ہوگا۔ محترم شرکاء، دنیا کو یمن کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک طرف ایک قومی اتحاد ہے جو عالمی قوانین، جمہوریت، عوامی شرکت، ادارہ سازی پر شدید یقین رکھتا ہے، جس کی نمائندگی میں میرے بھائی صدارتی کونسل کے ارکان حکومت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کی رکن ہے اور تمام یمنی مرد و خواتین کی نمائندہ ہے۔
دوسری طرف ایک انتہا پسند فرقہ وارانہ اور فاشسٹ تنظیم ہے جو نہ صرف بین الاقوامی اصولوں کو رد کرتی ہے بلکہ دہشت گردی، آمریت، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہے۔ بدقسمتی سے عالمی خاموشی نے اس تنظیم کو مزید حوصلہ دیا کہ وہ عالمی امن، تباہی کے ذرائع اور بحری راستوں کو نشانہ بنائے اور اقوام متحدہ کے عملے کو اغوا کرے۔ میں اس فورم سے پہلے مخاطب ہو چکا ہوں اور تب بھی کہا تھا یمنی حکومت جامع امن کے لیے تیار ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ مشکل رعایتیں دینا پڑیں، بشرط کہ وہ یمنی عوام کے مفاد میں ہوں۔ لیکن جب ہماری امن کی کوششیں ناکام ہو چکی تو اب صرف ایک اجتماعی اور فیصلہ کن اقدام ہی ہے جو یمن میں امن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک مؤثر بین الاقوامی اتحاد قائم کیا جائے جو یمن میں سلامتی اور استحکام بحال کرے، ریاستی اداروں کی تعمیر نو کرے، ملیشیا اور دہشت گرد گروہوں سے ملک کو نجات دلائے۔ حاضرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اپنی 80ویں نشست میں اس ضرورت کو شدت سے محسوس کر رہی ہے کہ بین الاقوامی قانون صرف ایک نظریہ نہ ہو اور اصولوں پر مبنی عالمی نظام محض ایک نعرہ نہ ہو۔ یمن اور غازہ دونوں اقوام متحدہ کے لیے اخلاقی امتحان ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ حق کی طاقت آج بھی ظلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس تناظر میں فلسطینی مسئلہ عرب دنیا کا مرکز و محور ہے، ایک زخم جو آج بھی رس رہا ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ایک نئی عالمی تبدیلی کے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ دنیا کی اکثریت فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکی۔ ہم اس حوالے سے سعودی عرب اور ان کے فرانسیسی شراکت داروں کی سیاسی کامیابیوں پر شکر گزار ہیں۔ ہم فلسطینی اتھارٹی دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن منصوبے کے مطابق ہوں۔ ہم دیگر رکن ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کو تسلیم کریں، فلسطینی عوام کے حق و بقا کی حمایت کریں۔ ساتھ ہی ہم عسکریت پسند گروہوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس منصفانہ مسئلے کو اپنے مفاد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس سے فلسطین کو صرف نقصان ہوا۔ خواتین و حضرات، یمنی عوام گزشتہ 11 سالوں سے مسلسل مشکلات میں ہیں، لیکن ہمیں برادر ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی مکمل حمایت حاصل رہی، جنہوں نے نہ صرف یمن کو بکھیرنے سے بچایا بلکہ پورے خطے کو اعلانی سازشوں کی گرفت میں جانے سے روکا۔ ان ممالک نے ترقیاتی شراکت داری کا ایک عملی اور قابل تقلید ماڈل پیش کیا جسے دنیا کو اختیار کرنا چاہیے، صرف تماشائی بن کر نہیں۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے ایک بار پھر یمن کے بجٹ بنیادی سہولیات کے لیے اضافی اقتصادی امداد کا اعلان کیا، ایسے وقت میں جب یمنی حکومت شدید مالی دباؤ کا شکار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں عالمی برادری بھی اس کوشش میں شامل ہوگی تاکہ لاکھوں یمنیوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ محترم صدر، خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے بیان کا عنوان یمن کے لیے، دنیا کے لیے۔ ہمارا مطالبہ صرف یمن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یمن کو دہشت گردی اور بلیک میلنگ کا شکار بننے دینا مزید اقوام کو انہی مسائل میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ یہ اقوام متحدہ اور اس کے اصولوں کے ساتھ پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ ہمیں صرف بیانات نہیں بلکہ واضح، مضبوط اور ٹھوس عالمی اقدامات کی ضرورت ہے، ایسے اقدامات جو یمن کی قانونی حکومت کو ایک قابل اعتماد شراکت دار تسلیم کریں اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ وقت آ چکا کہ ایک عالمی اتحاد تشکیل دیا جائے جو یمن کو دہشت گردی سے نجات دلائے، اس کی قومی ریاست کو دوبارہ تعمیر کرے اور خطے اور دنیا کو سرحد پار دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ بنائے۔ یہی وہ مطالبہ ہے جو ہمیں خود مختاری کے لیے، اپنی خود مختاری کے لیے اور ملیشیاؤں کے دور کے خاتمے کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہی وہ مطالبہ ہے جو ہم اپنی خود مختاری کے لیے اور ملیشیاؤں کے دور کے خاتمے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Once and for all, I thank you and peace and God's blessings be upon you.